نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام ناظرین، یہ آیہ کریمہ اس ماحول کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جسے نیکیوں کا موسم بہار کہا جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم نے رمضان المبارک کو پرفضیلت مہینہ قرار دیا، ایسا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کی کامل توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور ان کی روحیں عبادت کے جذبوں سے سرشار ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ رمض کا معنی بھی یہی ہے کہ تیز گرمی جیسے بدن کو جلاتی ہے، رمضان المبارک کا ماحول انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں اور کرم کے بڑے جھرنے پھوٹتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس مہینے کے تقدس کا خیال رکھنے کا حکم دیا اور ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہاں ناظرین میں ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ امام جعفر صادق پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ کوئی بڑی ہستی جب کسی چھوٹے کو مخاطب کرے تو اس کے لفظ ہی زندگی کا پیغام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا تو جعفر صادق پاک کہتے ہیں اس میں اتنی لذت ہے اور اس میں لطف و کرم کا ایسا بحر بے پایاں ہے کہ ہر تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر سستی دور ہو جاتی ہے۔ اصل میں وہ کہتے ہی ہیں کہ روزہ رکھنا صبح سے شام تک ایک مشکل کام ہے، کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا اور پھر یہ خیال رکھنا کہ میری توجہ کسی گناہ کی طرف نہ جائے، زبان کو بچا کے رکھنا، تو یہ ایک صعوبت والا کام ہے۔ لیکن جب اللہ نے روزے فرض ہونے کا ذکر کیا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ وہ جو تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے، چبھن ہوتی ہے، انسان روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کرتا ہے، اللہ کی یہ آواز اتنی لذت رکھتی ہے کہ ہر مشکل دور ہو جاتی ہے اور انسان مستعد ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے لیے۔ ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، تم پر فرض کر دیے گئے ہیں الصیام، روزے۔ صیام لفظ صوم سے ماخوذ ہے اور
اس کا لغوی معنی ہوتا ہے روک لینا یا روک دینا۔ انسان چونکہ کھانے اور پینے سے روزے کے درمیان رک جاتا ہے، خاص تعبد اور عبادت کی نیت سے وہ رکتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی رسم وفا کے نبھانے کی یہ خو ایسی تاریخ رکھتی ہے کہ کھانا سامنے بھی پڑا ہو تو وہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، اور ہر لہجہ روزے کا اطاعت رسول کا سبق دیتا ہے۔ اور اس سے دلیل بھی ہے کہ مسلمان اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ یہاں رب کریم نے جب روزے کا حکم دیا تو کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ تم پر اسی طرح فرض کیا گیا ہے جیسے جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو روزے کی تاریخ کی فضیلت قرآن حکیم نے بیان کی اور ارشاد فرمایا کہ یہ اتنی عظمت مار چیز ہے، اتنی خوبصورت عبادت ہے اور اتنی کردار ساز عبادت ہے کہ کوئی قوم اس آسمان کے نیچے، کوئی مذہب رکھنے والی کوئی ملت اس آسمان کے نیچے نہیں گزری جن پر روزہ فرض نہ کیا گیا ہو۔ ہر مذہب میں، ہر مکتب میں روزے کا تصور ہے۔ یہ تو تاریخی فضیلتوں کا بیان ہے کہ اے مسلمانوں، تم آخری امت ہو، اور آخری امت ہونے کے لحاظ سے جیسے پہلے چاند ہلال ہوتا ہے 14ویں کو وہ بدر بن جاتا ہے، رب کریم نے تمام مذاہب میں جو خصائص اور خصائل کا مجموعہ تھا وہ حضور کے دین کو دیا، اور ہر تصور جو ہے وہ بدر کامل بن گیا۔ قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی قوموں پر بھی روزہ فرض کیا گیا اور تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ اس میں ایک نفسیاتی تسلی اور روحانی حکمت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وہ نفسیاتی بات یہ کہ کوئی مشکل کام سامنے آئے تو آپ کو پہلی بار کرنے کا حکم دیا جائے تو آپ کے لیے کرنا قدرے دشوار ہوگا، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ سے پہلے کچھ لوگ کھڑے ہیں تو وہ اگر وہ کام کرتے ہیں تو پیچھے آنے والوں کو بھی قدرے آسانی محسوس ہوتی ہے۔ مثلا پرانے زمانے میں بچوں کو جس وقت انجیکشن لگائے جاتے تو پہلا انجیکشن لگانا مشکل ہوتا، جس وقت 5-10 بچے انجیکشن لگوا لیتے تو پیچھے آنے والے بچوں کے لیے بھی آسانی محسوس ہونے لگ جاتی۔ تو رب کریم نے ایک آسانی کا پہلو بیان کیا کہ تم سے پہلے تمام لوگ روزہ رکھتے رہے ہیں اور ان پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تو اے غلامان رسالت مآب صلی اللہ علیہ نبی الکریم، یہ کوئی انوکھی نرالی عبادت نہیں ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے۔ جو لگائے حیات میں ہر قوم اور ہر ملت روزہ رکھتی رہی، اس لیے تمہیں بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کے دسترخوان سے یہ جو فیض مل رہا ہے اس کو قبول کرنا چاہیے اور پورے عزم اور پوری احتیاط کے ساتھ روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں اس آیہ کریمہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ علت بھی بیان کی کہ روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اس سے جسم انسانی پر کیا خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا لعلکم تتقون، اے ایمان والو اگر تم روزہ رکھو گے تو اس روزہ رکھنے کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہوگا، اس کی جو منفعتیں ہیں، اس کے اندر جو عظمتیں ہیں اور فضیلتیں ہیں ان کا فیض تم کو پہنچے گا، اور
ہر روزہ تمہارے اندر تقوی کی بہار لے کر آئے گا۔ تقوی کیا ہو سکتا ہے اور تقوی کی کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ جناب حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب سے جب پوچھا تو ان ہمارے اسلاف سے تقوی کی یہ تعریف سامنے آئی کہ اگر کوئی کانٹوں بھری زمین ہو اور انسان کو اس خارستان سے چلنا پڑے تو وہ اپنے لباس کو سمیٹ کر چلتا ہے تاکہ کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، اور اس کی کوئی خلش زندگی میں بے چینی نہ پیدا کرنے لگ جائے۔ تو جس طرح خارستان سے اپنے آپ کو اور کپڑوں کو بچا کر ایک آدمی چلتا ہے، متقی شخص بھی زندگی کے صحرا سے جس وقت گزرتا ہے تو وہ احتیاط کرتا ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسی لغزش نہ سرزد ہو جائے، مجھ سے ایسا کوئی قصور والا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ تقوی دراصل اسلامی کردار کا نام ہے۔ تقوی دراصل اس کیریکٹر کا نام ہے جو کیریکٹر اسلام اپنے ماننے والوں میں پیدا کرتا ہے۔ اب صرف مرض کی نشاندہی قرآن حکیم نے نہیں کی، ساتھ نسخہ شفا بھی دیا ہے، ساتھ نسخہ کیمیا بھی دیا ہے، ساتھ نسخہ رحمت بھی عطا کیا ہے۔ رب کریم نے کہا کہ اے ایمان والو، تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ صعوبت، یہ مشکل جو تم اٹھاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں یہ ملے گا کہ تمہارے اندر اسلامی کردار کا شباب ابھرے گا اور تم محسوس کرو گے کہ تمہارا نفس جو ہے وہ گناہوں کے بوجھ سے ہلکا ہوا ہے، اور ایک انسان اس عبادت کی وجہ سے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ تقوی آپ کہنا چاہیں تو یہ حضور کے قرب کا نام ہے، تقوی اگر پوچھنا چاہیں تو اللہ کے قرب کا نام ہے۔ تقوی دراصل قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنے اندر سمو لینے کا نام ہے۔ تقوی دراصل گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اس آدمی کو حاصل ہو سکتی ہیں جو رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ میں آخر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ مشین کسی کارخانے کی بھی ہو تو وہ تھک جاتی ہے۔ میرے خیال میں سارا سال یہ جو انسان کے معدے کی مشین ہے یہ چلتی رہتی ہے، اس کو کچھ وقت کے لیے ریسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے تو مسلمان روزہ رکھ کے دراصل معدے کو کچھ ریسٹ دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر نئی امنگ پیدا ہو اور صحت کے ساتھ زندگی گزارنے کے وہ قابل ہو۔ اسی لیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے روزے کو شفا قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں اس مہینے میں دو چیزیں بڑی عظیم ہیں، ایک تو رمضان المبارک ہے وہ بھی شفا ہے، ایک روزہ ہے وہ بھی شفا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت حافظے کو تیز کرتی ہے اور روزہ بدن کو صحت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی رمضان المبارک میں ہمیں توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی تلاوت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔